المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 2 جمعوں سے بحمدللہ تعالی معجزہ معراج کی تفصیلات اور نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے واقع معراج اور معجزہ معراج یہاں تک بیان کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر فرمایا، اور آپ کا دوسرا سفر معراج میں مسجد اقصیٰ سے عالم بالا تک کا سفر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ براق پر سوار ہو کر مکے سے مسجد اقصیٰ روانہ ہوئے، تو اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کے عجائبات دیکھے اور عذابات بھی دیکھے، ثواب بھی آپ نے دیکھا، بہت ساری چیزیں آپ نے اپنی مبارک نظروں سے دیکھا، جس کے کچھ احوال گزشتہ جمعہ، کچھ واقعات گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ انہی واقعات اور احوال اور عجائبات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، پھر بعد میں وہ سر پہلے جیسے ہو جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو بتایا یہ آپ کے امت کے بے نمازی ہیں، ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، یہ نماز میں سستی اور کاہلی کیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، اسی سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسا کہ جسم میں سر کا مقام الصلاۃ عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے نماز، اور الصلاۃ معراج المومنین ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، ان میں ایک نماز ہے۔ لکل شیء علامہ وعلامۃ الایمان الصلاۃ، ہر چیز کی ایک علامت ہے اور ایمان کی علامت الصلاۃ نماز۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، نمازوں کی حفاظت کی بات کہی۔ لیکن عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات بھی ہے، شب معراج کا اہتمام تو کریں، اس میں نوافل تو پڑھیں، لیکن شب معراج کا جو تحفہ ہے 5 نمازوں کا، اسے ہی بھول جائے تو یہ کون سی دینداری ہے، اور یہ کون سا تقویٰ ہے، اور یہ کون سا اہتمام۔ تو اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانوں کو اور ہونٹوں کو لوہے کی قینچیوں سے کترا جا رہا تھا، پھر بعد میں وہ ایسے ہی ہو جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہیں، جو نصیحت تو کرتے تھے، وعظ تو کرتے تھے، بیان کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے، لیکن خود نہیں بچتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ان کی زبانوں کو اور ان کی ہونٹوں کو قینچیوں سے کترا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر مقررین کو، واعظین کو، خطباء کو، علماء کو بہت ہی ڈرنا چاہیے کہ جہاں وہ یہ منصب پر فائز ہیں اور یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، وہیں پر وہ اپنی زندگی کا بھی احتساب کرتے رہے، جائزہ لیتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت کے ساتھ خود عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا
جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح، گھڑوں کی طرح موٹے تھے، اور ان پیٹوں میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین نے بتایا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے سود خور ہے، مٹی خور ہے، سود کھانے والے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے کتنا خطرناک عذاب ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں سانپ ہو، بچھو ہو، ایذا ہو، تکلیف ہو؟ خواب میں بھی سانپ دیکھ لے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ مول صاحب ذرا دیکھیے کیا بات ہے، خواب میں سانپ بار بار نظر آ رہا ہے، تو سزا وہ مل جائے تو پھر کون اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ دنیا چند روزہ ہے، جو مال ہے انسان تو ہمیشہ نہیں کھاتا، جمع کرنے کے لیے آدمی کی یہ سب کوشش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، مٹی کھانے والے، ان کو یہ سزا دی جائے۔ پھر اس طرح بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سفر کے مراحل طے ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ مسجد اقصی پہنچے، بیت المقدس، جس کا دوسرا نام مسجد اقصی ہے۔ یہ مسجد اقصی بیت المقدس، جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، خود یہ اور اس کے آس پاس کا مقام اور مرتبہ، یہ آس پاس کی جگہیں بڑی مبارک جگہ ہیں۔ خود اس آیت میں جس کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کے آس پاس اللہ نے برکتیں دے رکھی ہیں۔ اس زمین کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء اکرام کی ولادت کی جگہ بھی ہے، اور انبیاء اکرام کے مدفون ہونے کی بھی یہ جگہ ہے۔ یہاں پہنچے ہیں ہمارے نبی، تو وہاں پر ایک پتھر تھا، اس پتھر میں پہلے سے ایک سوراخ تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سوراخ کو صاف کیا، اور براق کو اس سوراخ میں باندھ دیا گیا۔ اب یہاں پر ہم کو سبق حاصل کرنے کی بات یہ ہے، براق کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ سکتا تھا؟ تو پھر اس کو باندھنے کی نوبت کیوں آئی؟ دراصل اس میں امت کو تعلیم دی گئی کہ اسباب کو اختیار کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کا بھروسہ کرنا۔ اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام توکل ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ دے پھر یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو یہ توکل نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس کا نام جو ہے توکل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصی کے صحن میں آئے، تو وہاں پر جنت کی حوریں ہمارے نبی کے دیدار کے منتظر تھیں۔ حضرت جبرائیل نے تعارف کرایا، ملاقات ہوئی، سلام علیک ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کس کے لیے بنائی گئی ہو؟ تو حوروں نے کیا کہا؟ ہم ان مردوں کے لیے ہیں جو پاک ہیں، صاف ہیں، ستھرے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم ان کے لیے بنائے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی میں داخل ہوا تو میں نے کئی انبیاء کرام کو وہاں پر دیکھا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ اس کے بعد میں نے اور حضرت جبرائیل نے 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز ادا فرمائی۔ اب اس سے جو ہمیں بڑی بات کیا معلوم ہوئی؟ بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا جو نفل نماز ہے، ہم امتیوں کے لیے، غلامان رسول کے لیے یہ مسنون ہے اور مستحب۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نبیوں کو رکوع میں، قیام سجدے میں دیکھا، وہ بھی تحیۃ المسجد ادا کر رہے تھے۔ پھر اتنے میں کیا ہوا؟ اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، صفیں درست ہو گئی، مصلی خالی تھا۔ حضرت جبرائیل نے حضور کا ہاتھ
پکڑ کے آگے بڑھایا اور یہ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کو امامت کرنا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے امامت کی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے جو ابھی امامت فرمائی، آپ کے پیچھے جو حضرات تھے دراصل وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء کرام اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ سارے انبیاء نے آپ کی اقتدا کی۔ اس لیے ہمارے نبی نہ صرف نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین۔ اسی سے علماء اکرام نے ختم نبوت کو ثابت فرمایا ہے کہ آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اللہ نے نبوت کو آپ پر مکمل فرما دی، نبوت کو اللہ نے آپ پر ختم فرما دی۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کی جماعت سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، فرشتوں نے آپ کو مبارکبادی دی، خوش آمدید کہا، ویلکم کہا کہ مرحبا نعم المجیء، کیا ہی آپ کا آنا مبارک ہے، خوش آمدید فرشتوں نے کہا۔ ان میں ایک فرشتہ جہنم کا بھی تھا، سب فرشتے مسکرا رہے تھے، جہنم کے فرشتے کے چہرے پر مسکراہٹ غائب تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ داروغ جہنم ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک نہیں ہنسا اور یہ کبھی ہنسے گا بھی نہیں۔ اگر یہ ہنستا، کبھی ہنستا آئندہ یا پہلے تو آج ہنس سکتا تھا، لیکن یہ آج نہیں مسکرایا، کبھی بھی یہ نہیں مسکرایا۔ ایسا باروں فرشتہ ہے، اب جہنم میں روئے چیخے تو تھوڑے ہی وہ چھوڑے گا، اللہ نے بنایا ہے اس کو اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام استقبال میں تھے، اس میں بڑے بڑے انبیاء کرام کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کی، جو اللہ نے ان کو نعمتیں، اعزازات، مقامات اور مرتبوں سے نوازا تھا، نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ نبیوں اور پیغمبروں نے، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ان انعامات کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حمد و ثنا فرمائی۔ یہ ہمارے نبی کا استقبال تھا۔ ایک تو استقبالیہ کمیٹی دنیا میں بھی ہوتی ہے، جب جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، استقبالیہ کمیٹی پہلے سے طے کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کے لیے اللہ نے استقبال میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، ہمارے نبی کی خدمت میں 4 پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا پیالہ، شراب کا پیالہ، شہد کا پیالہ اور پانی کا پیالہ۔ آپ نے ان 4 پیالوں میں دودھ کا پیالہ منتخب کیا، دودھ کے پیالے کو آپ نے چنا، دودھ نوش فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ شراب ہمارے نبی کی خدمت میں کیوں پیش کی گئی؟ وہ تو حرام ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں لائیے کہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ شراب اس وقت تک حرام ہی نہیں ہوئی تھی، اگر یہ پیش کی گئی تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے بزرگوں اور عزیز دوستو، وہ شراب طہور تھی، پاکیزہ شراب، وہ تو جنتیوں کو ملائی جائے گی، اس لیے اعتراض اور سوال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ ایک بات البتہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں میں دودھ کو ہی منتخب کیوں فرمایا؟ شہد بھی تو تھا وہاں پر، شہد کو آپ نے منتخب نہیں کیا، دودھ کو آپ نے کیوں منتخب فرمایا؟ علماء کرام کے لیے دعا کیجئے، کتنی نکتے کی باتیں لکھی ہیں، کتنی دین کی علم دین کی خدمت کی ہیں، ورنہ یہ باتیں ہم کو کہاں سے سمجھ میں آتی، کیسے ہم کو معلوم ہوتی ہے؟ علماء کرام نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حضور نے دودھ کو اس لیے منتخب فرمایا، شہد کو اس لیے منتخب نہیں کیا کہ دودھ غذا بھی ہے اور پانی بھی ہے، دودھ غذا کا بھی کام کرتا ہے اور پانی پینے کا بھی کام کرتا ہے۔
اس لیے آپ نے دودھ کو منتخب فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر آپ دودھ کو منتخب نہ کرتے، کہیں شراب کو منتخب کر لیتے اور شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ لیکن امت تو آج بھی گمت میں ہی ہے۔ آپ نے شراب کو تو ہاتھ نہیں لگایا، ادھر نظر بھی نہیں دوڑائی، لیکن اس کے باوجود بے تحاشا نشہ کیا جا رہا ہے، شراب کے مختلف نام رکھ کر پیا جا رہا ہے اور مستیاں کی جا رہی ہیں۔ شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی اماں، برائیوں کی جڑ ہے، عقل معاف اور ختم ہو جاتی ہے۔ شراب کا آپ نام کچھ بھی رکھ لیں، شراب شراب ہے۔ کل مسکرن حرام، ہر نشے آور چیز، نشے میں لانے والی چیز حرام ہے، چاہے نام آپ کچھ بھی رکھ لیں۔ کوئی اگر جو ہے کسی شیشے میں پیشاب ہو، اس کے اوپر وہ عطر مجموعہ لکھ دے تو پیشاب عطر مجموعہ نہیں بن جاتا، یا اس کا نام، اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ اس لیے جو بھی چیز نشے کی ہو، اس سے ایک مسلمان، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کو ہلاک کر رہے ہیں، ماحول اور معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ پھر بزرگوں اور عزیز دوستو، اس سفر کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ کہاں تک ہے؟ ایک حصہ ہے مکے سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو سفر ہوا براق جانور پر ہوا، اس میں کوئی دو حدیثیں نہیں ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جب مسجد اقصی کی کارروائیاں پوری ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے عالم بالا تک، سدرۃ المنتہا تک، صریف الاقلام تک، عرش اعظم تک، دیدار الہی تک کا، ساتوں آسمانوں کا اور بیت معمور کا جو سفر فرمایا، وہ سفر آپ نے کس سے فرمایا؟ اس میں حدیث مختلف ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے براق سے ہی آپ نے سفر کیا، اور بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی تھی، جس کے اطراف و اکناف سونے اور چاندی کے بنائے گئے تھے، موتیاں اس میں جوڑ دی گئی تھی۔ خود حضور نے فرمایا ایسی حسین اور خوبصورت سیڑھی میں نے کبھی نہیں دیکھی، جس کے ذریعے سے میں نے آسمانوں کا سفر کیا ہے۔ اب دونوں طرح کی روایتیں ہیں، لیکن علماء نے اس کے درمیان تطبیق دی ہے، وہ اس انداز سے کہ جب کسی بڑے آدمی کو لایا جاتا ہے تو اس کے اعزاز اور اکرام میں مختلف سواریاں بھی لائی جاتی ہیں۔ کسی بڑے آدمی کو بلایا جاتا ہے تو اس کی عزت کے لیے، اس کے مقام کے لیے اور سواریاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی بڑے صاحب آ رہے ہیں، کوئی بائک لے کے جا رہا ہے، کوئی کار لے کے جا رہا ہے، اور کوئی اور کچھ لا رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی کے اعزاز و اکرام کے لیے شب معراج میں مختلف سواریوں کا انتظام کیا گیا۔ کبھی براق پر سوار کیا گیا تو کبھی سیڑھی پر آپ کو جو ہے آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ یہ سیڑھی وہ سیڑھی نہیں ہے جو ہم لگا کے گھروں پہ چڑھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہوں گے، وہ ایک لفٹ تھی وہ سیڑھی، اور عربی زبان میں سیڑھی کو ہی معراج کہا جاتا ہے، زینے کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کا بھی دروازے ہیں، آپ جس دروازے پر پہنچے اس دروازے کا نام حدیث میں آتا ہے باب الحفظہ تھا، اور اس کے اوپر جو فرشتہ ہے اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے۔ اس فرشتے کے ماتحت 12,000 فرشتے کام کرتے ہیں، اور ان 12,000 فرشتوں میں سے ہر فرشتے کے ماتحت الگ الگ اور 12,000 فرشتے کام کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ اندر، جبرائیل علیہ السلام باہر، حضرت جبرائیل نے دستک دی، اس فرشتے نے پوچھا من، کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ اب یہاں پر بھی سبق ہے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ کسی بھی کے گھر میں اگر جانا ہے تو اجازت لے کے جانا، نہیں سیدھا میں کیا کبھی بھی آ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، میرے لیے 12 خود معاف ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ سورہ نور پڑھو، استئذان کے مسائل پڑھو، اجازت لینے کے مسائل پڑھو،
ابو داؤد کے اندر دیکھو حدیث میں موجود ہے، کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت لینا، اس کے طریقے ہیں، پہلے آپ آواز دو، سلام کرو، دل کو اطمینان ہو جائے میری آواز اندر تک پہنچ چکی ہے، گھر والا سن چکا ہے، اب خاموش بیٹھ جاؤ۔ بعض لوگ آتے کہ ایک ساتھ لگا دیتے، اندر والا کیسا بھاگ کیا نا بھائی، آواز آنے کے بعد تھوڑا اٹھ کے کپڑے وپڑے تو پہننا پڑتا، کھانا کھا رہا تو اٹھ کے آنا پڑتا، یہ سب مولانا 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 مولانا، ارے ایک مرتبہ آواز دے کے بھی خاموش بیٹھ، اس کے بعد جو ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ آواز کا جواب نہ دیا جائے، سورہ نور میں ہے تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا اور بہتر۔ دوسرا سبق یہ معلوم ہوا کہ اگر گھر والا اندر سے پوچھے کون ہے تو پورا نام بولنا۔ جبرائیل علیہ السلام کیا بولے تھے؟ خالی انا بول کے نہیں بولے تھے، کیا بولے تھے؟ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ بعض لوگ کون ہے؟ میں ہوں مول صاحب، ارے میں ہوں مول صاحب بولے تو کیا بات؟ ارے کیا مول صاحب آواز کو نہیں پہچانتے؟ کوئی ضروری ہے کہ آواز کو پہچاننا؟ وہ تو اللہ پہچانتے ہیں، کروڑوں کھربوں انسانوں کی آواز الگ الگ بنائے بھی ہیں اور الگ الگ پہچانتے بھی ہو، وہ ایسے علیم ہیں، وہ ایسے سمیع اور بصیر اور قدیر ہیں، اور ہم کمزور بندے ہیں تو پورا نام بولنا چاہیے، میں فلاں ہوں۔ اب بات آج کل ایسا فونوں پر بھی ہو رہا، کیا ہو رہا معلوم ہے؟ السلام علیکم، پہچانے؟ ارے کون ہے بھی بولتے نام بولو، پہچانو کون ہے کی؟ ارے مذاق کرنے کا ٹائم ہے، لوگ بزی ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ گاڑی کے اوپر ہے، کوئی کسی سے بات کرنے میں، پہچانو۔ ایک صاحب میرے کو مذاق میں بولے پہچانو صاحب، معلوم ہوا آپ کا دماغ بہت تیز ہے، کہتے کمپیوٹر سے بھی زیادہ پہچانو۔ ہاں الحمدللہ دماغ تو تیز ہے، مگر ایسا بیکار کاموں کے واسطے ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، کون بات کر رہے سیدھا بولو۔ تو اپنا تعارف جو ہے پہلے کر دینا، میں کون ہوں، میں جبرائیل ہوں، تو اپنا جو نام ہے وہ بولنا، میں جبرائیل علیہ السلام ایسا بولے بول کے بول رہا ہوں میں، آپ لوگ ہم بولیں گے کوئی بھی کون ہے، انا جبرائیل، ایسا نہیں، جو اپنا نام ہے وہ نام بولو۔ اس کے بعد اندر سے آواز آئی، آپ کے ساتھ کون تو بھی ہے کیا، کون ہے آپ کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل نے کہا محمد، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے کہا کیا ان کو آج بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے لیکن کارروائی پوری کی جا رہی ہے، دراصل اس میں امت کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال باضابطہ فرشتوں سے کروایا جا رہا ہے، استقبال ہے۔ اب دیکھو اس کے بعد فرشتے نے یہ سوال نہیں کیا کہ محمد کون ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو خود معلوم تھا کہ آپ کو بلایا جانے والا ہے، لیکن تاریخ معلوم نہیں تھی، وہ بھی انتظار اور اشتیاق میں تھے، اسی لیے تو سوال کر رہے تھے کہ جبرائیل تم آ رہے ہیں، جا رہے ہو، ساتھ میں محمد تو کب آ رہے ہیں، کہیں تمہارے ساتھ آج محمد تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فرشتے نے سوال کیا۔ یہ کوئی وہ سفر نہیں تھا، یہ بے نظیر سفر تھا، بے مثال سفر تھا، ایسا سفر تھا جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، آپ کے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا، یہ ایسی مہمانی تھی آپ سے پہلے بھی نہیں، آپ کے بعد بھی نہیں، یہ کوئی امریکہ سے ایشیا آ جائے، ایشیا سے امریکہ چلا جائے وہ سفر نہیں، یہ 7 آسمانوں سے، پھر سدرۃ المنتہا، پھر صریف الاقلام، پھر اس سے آگے عرش بالا، اللہ کے دیدار کا یہ سفر تھا، ویسے ہی آپ کا استقبال بھی بے نظیر کرا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، چونکہ وقت ہو گیا ہے، میں یہیں پر اس قصے کو اور معجزے کو مکمل کرتا ہوں، اس کے بعد 7 آسمانوں پر ہمارے نبی کی ملاقات کن کن نبیوں اور پیغمبروں سے ہوئی، اور انہی نبیوں